سواریاں موجود تھیں۔ اب بڑا خوبصورت نظام ہے ماضی کا اسلام کا، اب بھی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے جرم کا اعتراف کرے اور معافی مانگے تو کلیئر کر دو، لیکن یہ ماحول کوئی اور ہے، یہ کیس کوئی اور ہے، اور اس کے نتائج بڑے گہرے ہیں۔ آپ نے کہا کعب تیرا کیس آسمانوں پر چلا گیا ہے، اب زمین پر تیرے کیس کا فیصلہ نہیں ہے، میرے پاس تیرے کیس کا فیصلہ نہیں ہے، اوپر سے کیس کا فیصلہ آئے گا۔ اور وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ رحم والا ہے، وہ رب جس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، جہاد کے مسئلے میں وہ بھی کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، بالکل ماضی کی روٹین سے ہٹ کے فیصلہ آ رہا ہے، سارے قواعد و ضوابط سے ہٹ کے فیصلہ آ رہا ہے۔ اور فیصلہ کیا آ رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی مدینے کا شخص نہ سلام کرے گا نہ کلام کرے گا، ان کا بائیکاٹ ہے۔ جی 3 دن کہا نہیں، یہ اللہ کو ہی پتہ ہے، حالانکہ 3 دن سے زیادہ معاشروں کو آپس میں بائیکاٹ کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ عجیب کیس ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ آ رہا ہے کہ غیر معینہ مدت، 3 دن کی بات ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کب فیصلہ آئے گا، یہ حساس بات ہے، 3 دن کا مسئلہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے لمبا چلے۔ یہ فیصلہ آ گیا، سب نے بائیکاٹ کر دیا۔ کتنا بائیکاٹ ہوا؟ صحابہ کی بیویاں، یہ 3 لوگ تھے جو پیچھے رہے تھے، کعب بن مالک کو نہیں پتا تھا کہ اور بھی شاید کو 2 بندے رہیں، یہ 3 تھے، حلال بن امیہ تھے کہ یہ تھے کہ اور صحابی تھے۔ تو حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے صحابی تھے، ان کی بیوی آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا اچھے لوگ تھے، ان کے ہاں پہلے اسلام تھا بعد میں خاوند تھا، پہلے اسلام تھا بعد میں رشتے تھے، ہمارے ہاں پہلے جذبات ہوتے ہیں، اسلام بعد میں ہوتا ہے، اس لیے ہمارے فیصلے بھی اکثر درست نہیں ہوتے۔ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے میرا خاوند بوڑھا ہے، اس کے پاس غلام بھی کوئی نہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آرڈر آ گیا ہے کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہونا ہے، تو مجھے بتائیے جب ان کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے کیا میں اپنے خاوند کی خدمت کے لیے رک سکتی ہوں؟ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا، آپ نے اجازت دینی ہے۔ آپ کہتے ہیں رک جاؤ، لیکن بطور بیوی ان کے ساتھ ان کے پاس نہیں رکنا، خدمت کے لیے رکو لیکن بطور بیوی اکٹھے نہیں رہنا۔ اچھا جی، ان کو کسی نے کہا آ کے کعب بن مالک کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ بیوی سے بھی الگ، تو کیا کمال کے لوگ ہیں، یہ نہیں کہہ رہے یار مسئلہ ہمارا ہے، بیویوں کو کیوں درمیان میں گھسیٹ رہے ہو، یار کیوں فیملی ڈسٹرب کر رہے ہو، مجھ سے بات کرو نا، نہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی سے پوچھ دو عارضی طور پہ چھوڑنا ہے کہ پکا ہی چھوڑنا ہے۔ اگر اللہ کے نبی کا یہ آرڈر ہے کہ پکا ہی چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں، عارضی علیحدگی ہے، بطور میاں بیوی آپ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ کسی نے کہا کعب یار حلال بن امیہ کی اہلیہ گئی تھی اجازت لے آئی ہے تو تم بھی بات کرو۔ سبحان اللہ، شرم جو ہوتی ہے نا، حیا، یہ بھی کمال کی خیر کی چیز۔ کہنے لگے یار مجھے تو حیا آتی ہے، میں پہلے ہی بڑا شرمندہ ہوں، پتہ نہیں کیا جواب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں افورڈ کر سکتا میں دوبارہ کوئی ایسا جواب سنوں جو مجھے پریشان کرے، بھائی میں رہ لوں گا، میں نے یہ درخواست بھی نہیں دینی، میں دوبارہ پریشان نہیں ہونا چاہتا۔ حالات گزر رہے ہیں، سوچنا تو چاہیے بیویوں کا اس کیس میں علیحدگی کا کیا مسئلہ ہے۔ صحیح علم تو اللہ اور اس کے رسول کو ہی ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان میں سے ایک رکاوٹ زوجہ محترمہ بھی، وہ اس کی طرف سے ہو یا خاوند کی محبتوں کے غلبے ہوں، اس لیے ہمیں سمجھایا گیا قل
इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह व रसूलिही व जिहादन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबक आप पढ़ाएं। अगर किसी शख्स को अल्लाह, रसूलुल्लाह, जिहाद फी सबिलिल्लाह इनके मुकाबले में अपने वालिदैन, अपनी औलाद, अपनी बीवियां, अपने रिश्तेदार, अपना मकान, अपना कारोबार ज्यादा अजीज है, ज्यादा महबूब है, तो इनको कहो कि ये इंतजार करें किस चीज का, हत्ता कि अल्लाह का अमर यानी उसका अजाब आ जाए। अल्लाह फासिकों को हदायत नहीं देता। उसमें एक जुज है बीवियों का, या बीवी रुकावट बन जाए। होता है ना, कई बीवियां कहती हैं जे तू जाते जाना मैनू भी नाल लै जा, तेरे को कितने होते गोली चलती दे विच कही भी आलू गोभी पका के लिया। ये वो उस तरह का जिहाद नहीं है जिस तरह आप सोच रही हैं। कभी अल्लाह ने मौके दिए तो नबी की बीवियां, सहाबा की बीवियां जाती थी, जाया जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह महाज गर्म करेगा, अपनी उम्मत को गलबे देगा। लेकिन इस तरह की ब्लैकमेलिंग तो नहीं होनी चाहिए ना, कि ना ये मुझे ले जा सकता है, मेरी मोहब्बत में खुद भी नहीं जाएगा, नुकसान किसका होगा। कहा बीवियों को कहो कि अलग हो जाओ, बिस्तरों पर आने की इजाज़त नहीं है, ताकि सारी सारी फैमिली की इस्लाह हो जाए। फिर काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं मैं कभी कभी मस्जिद में आता, वो तीनों दूसरे दोनों बुजुर्ग बूढ़े थे, वो घर बैठ के रोते रहते थे। कहते हैं एक दिन मैं बाज़ार में आया तो क्या देखता हूँ, एक बंदे ने ख़त भेजा। गस्सान इलाका है, उसका बादशाह है, उसने अपने किसी गुलाम को, नौकर को भेजा कि जाओ काब बिन मालिक को ये लेटर दे के आओ। दुश्मन हमेशा इस ताक में रहता है कि मूड ऑफ किन किन का है। जिनका मूड ऑफ है वो दुश्मनों का आसान शिकार होते हैं, जिनका मूड ऑफ होता है वो दुश्मनों का आसान शिकार होते हैं। और हमें अल्लाह से डर के यही बात समझाई गई, कभी आपस में इख्तलाफ ना करना, कभी नाराजगियों वाला माहौल ना बनाना, अंदर से बाहर से दिली तौर पर जुड़ के रहना, एक दूसरे की खैर खई करना, एक दूसरे का भला करना। दुश्मन को ये भनक ना पड़े कि तुम्हारे दरमियान कोई गैप है, कोई दूरी है। दुश्मन इस मौके को जाय नहीं करेगा। यही काम गस्सान के बादशाह को जब पता चला कि इनका अहम तरीन साथी नाराज है या साथियों से वो नाराज है, फौरी तौर पर तीर चला दिया। खत भेज रहा है, कहता काब, खत के अंदर तहरीर है, पहला तीर मारा, तेरे साथियों ने तेरी कदर नहीं की, ये पहला तीर चलता है। हमारे यहाँ भी बड़ी कूंजें जो अपने रेवड़ से या अपनी टीम से अलग होती, पूछो खैर तो है, ओ खैर ही खैर है कि उम्र कट छड़ी इस काम दे विच, की लभा है सानू, अगों भी की लभना। मैं तो हिसाब लाया कि नहीं यार, मैनू बड़े लोगों ने कहा तेरा जड़ा जमात च मकाम बनता सी ना, तेनू वो मकाम दिता नहीं। तेनों अड्डी वाली जुत्ती पवाई है ना 9 इंच की, तेरा मकाम दूजिया तो 6 इंच ता होए ना जरा, या तेनों एफल टावर से खड़ा करिए ताकि पता लगे मकाम तो वावा बनया। अब मकाम करतूत के साथ बनना है कि मकाम बगावतों से बनना है, मकाम सरगर्मियों से बनता है, मकाम किरदार से बनता है, कुर्बानियों से बनता है। ना हमारे पल्ले इखलास हो, ना कुर्बानियां हो, ना मेहनतें हो, ना जिद्दोजहद हो, ना मुश्किलों में साथ खड़ा होना हो, और शिकवे ये हो कि जमात ने मेरी कदर नहीं की। जमात तेरे गाल च पाए ना 6 तोले का हार, तेरी कदर आप ही हो जाती। ये कदर के तरीके, हमारी कदरें हमारे रब के पास है, हमारी मेहनतों के सिले हमारे रब के पास है, हमारी डील अपने अल्लाह के साथ है। हमारा रब जब हमसे राजी हो जाएगा, अल्लाह की कसम इससे बड़ी कोई कदर नहीं है। लेकिन जो लोग इस वैल्यू को कि रब को राजी करना मकसूद है अपने दिलो दिमाग में प्रिंट कर लेंगे, इंशाअल्लाह उनका रब उनको किसी चीज से कभी महरूम नहीं रखेगा। बेड़ा गर्क उस वक्त होता है जब हम दुनिया के अहदाफ तय करते हैं, मुझे ये क्यों नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हमारे हजारों शुहदा ने दुनिया का क्या ले लिया है।
انہوں نے خون دیے کہ اللہ راضی ہو جائے. کوئی دنیا کی شے، نہ وصیت میں تذکرہ، نہ جاتے ہوئے ڈیمانڈ، نہ خاندان کو حکم، ایک ہی مقصد تھا، رب راضی ہو جائے. دنیا کی کوئی چیز وصول کر نہیں سکے، دینے کی پوزیشن میں نہیں. جماعتوں نے کیا دینا ہوتا ہے؟ جماعتوں کے پاس سوائے رہنمائی کے کیا ہوتا ہے؟ جماعتوں کے پاس سوائے نظریے کے اور تربیت کے کیا ہوتا ہے؟ لیکن ساتھیوں کے ذہن میں اگر دنیا کے اہداف ہیں، کوئی نہیں ملنے، کوئی نہیں ملنے. مجھے یاد ہے وہ مرحلہ جب سامنے کافر کھڑے تھے، مکہ کے لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا لیکچر دے رہے تھے اور آپ ان کی نفسیات کو دیکھ کے، مزاج کو دیکھ کے کہہ رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو. پتا تھا نفسیات کا، پتا تھا مزاجوں کا، پتا تھا سوچوں کا. کہا تملک العرب والعجم، تمہیں عرب بھی مل جائے گا، عجم بھی ملے گا. یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بیت عقبہ ہے 72 کے قریب مدینے کے مومن جماعت کے ساتھی، وہ چھپ کے آپ کے پاس بیٹھے ہیں. مومن ہیں، مسلمان ہیں، دین پڑھنے والے ہیں، جماعت ہے آپ کی. وہی نبی کا لیکچر دیکھو مکے میں کیا ہے، اپنی جماعت بیٹھی ہے پاس. تو مدینے والوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکہ میں پریشان ہیں، ہجرت کر کے ہمارے پاس مدینہ آ جائیں. آپ نے کہا آپ کے پاس مدینہ آ جاؤں؟ آپ کے چچا بول پڑے، کہا مدینہ والوں سمجھتے ہو کہ مدینہ میں محمد کی ہجرت کا کیا مطلب ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کہنے لگے ہمیں نہیں پتا، ہم نے تو لوکیشن چینج کرنے کا کہا ہے، رہائش تبدیل کرنے کا کہا ہے. آپ کے چچا نے کہا ان کے وہاں ہجرت کرنے کا مطلب تمہاری پوری دنیا کے ساتھ جنگ چھڑ جائے گی. افورڈ کر سکتے ہو تو لے جاؤ، نہیں افورڈ کر سکتے تو رہنے دو، ہم رہ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی تصدیق کی. کہا مدینے والوں تو میں جاتا ہوں، لیکن تمہیں میری حفاظت اس طرح کرنی پڑے گی جس طرح اپنے بیوی بچوں کی تلوار کے ساتھ کرتے ہو. تو پھر مدینہ والوں نے بات وہی کر دی جو ایک انسان قربانیاں دینے کے بعد نتیجہ چاہتا ہے. پڑھیں اپنے نبی کی سیرت کو، پڑھیں صحابہ کو، پھر اپنی منزلیں، اپنے مقاصد، اپنا روڈ میپ چیک کرنا چاہیے ٹیلی کر کے. پھر مدینہ والوں نے کیا ہی دیا، کہنے لگے ہم تیار ہیں، تلوار کے ساتھ حفاظت کریں گے، جانیں بھی لٹائیں گے، مال بھی لٹائیں گے. ہمیں بتائیں اس قربانی کے نتیجے میں ہمیں کیا ملے گا؟ پڑھے سیرت النبی، پڑھے حدیث. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا یار گل تے میں کر چھڑی ہے، وہی گل ہے جڑی میں مکے نہیں کی تھی کہ عرب و عجم تہاڈا ہے. اللہ کی قسم یہاں یہ بات نہیں ہوئی. کیا فرمایا؟ جب انہوں نے کہا ہم سب کچھ لٹاتے ہیں، ہمیں بتائیں صلہ کیا ہے. آپ کی جماعت تھی نا، آپ کی ٹیم تھی، آپ کے لوگ تھے، جماعت تھی، کارکن تھے، دین والے تھے. آپ نے صرف اتنا جملہ بولا کہ یہ سب کچھ لٹانے کے بعد جس کا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اس میں کوئی ملک کی بات نہیں کر رہا، میں کسی حکومت کی بات نہیں کرتا. آپ نے ایک پور جتنا برابر چھوٹا لفظ بولا، کہا جنت. جو سب کچھ لٹا کے مجھ سے پوچھتے ہو کیا ملے گا، میں تمہارے ساتھ صرف جنت کا وعدہ کرتا ہوں، دوسرا کوئی وعدہ نہیں. وہ عظیم لوگ تھے، ان کو پتا تھا یہ وقت گزر جائے گا، لیکن جنت مل گئی تو کوئی کمی باقی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام بھائیوں سے کہ جو مخلص ہوگا اللہ کی قسم اس کی نظر جنت پر ہوگی، اور وہ جنت کی وجہ سے دنیا کی ہر چیز کی قربانی دے دے گا، کیونکہ جنت جیسا صلہ دنیا میں مل ہی نہیں سکتا، نہیں مل سکتا. تو یہ تیر بڑے لوگ چلانے والے ہوتے ہیں، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ. اللہ اکبر. خط پڑھ رہے ہیں، کعب تیرے ساتھیوں نے تیری قدر نہیں کی، تم ایسا کرو میرے پاس آ جاؤ، میں بادشاہ ہوں، میں تمہیں اپنی سلطنت میں حصہ دوں گا، میرے پاس آ جاؤ. اللہ اکبر. کعب رضی اللہ تعالیٰ نے خط پکڑا، دکھ سے رو پڑے، کہنے لگے کعب
تیرا کیا لیول بن گیا دنیا میں کہ آج اللہ کے دشمنوں نے تجھ سے امید لگا لی؟ تیرا یہ سٹینڈرڈ ہے، تیرا یہ تعارف اور یہ امیج ہے کہ اللہ کے دشمن تجھ سے توقع لگا بیٹھے کہ تیرے دل میں ان کے لیے نرمی ہوگی؟ کس لیول پر میں پہنچ گیا ہوں؟ خط پکڑا، راستے میں ایک تندور جل رہا تھا، سارا پیکج پورا لو لیٹر اس ظالم بادشاہ کا چلتے چلتے آگ کے تندور میں پھینک دیا، کہا یہ بھاڑ میں جائے تیرے پیکجز اور تیری پیشکشیں، ہم نے اپنے نبی کے ساتھ جس کلمے کی بنیاد پر رشتہ جوڑا ہے، ساری دنیا کے مسائل بھی ہمیں پیش آئیں، ساری دنیا قدموں میں لٹا دی جائے، ہم اپنے نبی سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے، ہم کبھی ساتھ چھوڑنے والے نہیں۔ بس یہ وہ آخری مرحلہ تھا۔ وہ 3 دن کی ناراضگی کے بجائے بات 50 دن پر پہنچ گئی تھی اور انتہا کی پریشانی بنی ہوئی تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے رات پھر فجر کی نماز جب اپنے مکان کی چھت پر پڑھی، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو اندھیرا ہی تھا بھی تھوڑا، دور سے ایک بندہ آیا اور اس نے اونچی آواز میں کہا قاب تجھے مبارک ہو۔ کہتا بس مجھے سمجھ آ گئی میرے رب نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ 50 دنوں کے بعد کہتے ہیں میں وہیں سجدے میں گر گیا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب وہ بندہ گھوڑ سوار میرے پاس پہنچا، کچھ لوگ پیدل بھی میری طرف آ رہے تھے، کہتے ہیں یقین کرے میرے پاس کل کائنات وہ ایک ہی جوڑا تھا کپڑوں کا جو میں نے پہنا ہوا تھا، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں نے کسی سے ادھار جوڑا مانگ کے خود پہنا، جو میری ملکیت تھا وہ میں نے خوشخبری سنانے والے کو تحفہ دے دیا۔ کہتے ہیں پھر میں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لوگ وہاں پر جمع تھے، تو میں اللہ کے نبی کے پاس جب بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ آپ مجھے مسکرا کے دیکھ رہے تھے، لیکن آج آپ کی مسکراہٹوں میں ناراضگی والا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے کہا قاب جب سے تیری ماں نے جنم دیا ہے آج تک اتنا بابرکت خیر والا دن تیری زندگی میں نہیں آیا۔ آج وہ وقت آیا ہے کہ تیرے رب نے تیری دعا کو توبہ کو قبول کیا۔ حضرت کعب بن مالک پھر اپنے بیٹے کو یہ بات سنایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے جب یہ ہمارا کیس چل رہا تھا اور اس کا اختتام ہوا تو 2 طرح کی آیات نازل ہوئیں۔ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں میرا تذکرہ دوسری آیت میں نہیں تھا۔ اللہ نے کہا وہ 3 لوگ کہ جنہوں نے ساری زمین کو وسعت کے باوجود محسوس کیا کہ تنگ ہو گئی ہے ہمارے لیے اور اللہ کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے رب سے رجوع کیا تو اللہ نے ان کی معافی قبول کر لی۔ اور ساتھ اللہ نے کہا وہ لوگ جنہوں نے بے ایمانی کی، جھوٹ بولا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس ٹیم کے متعلق بھی آپ کو بتا دیں، سنیں اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئی تو آپ کا رب کہہ رہا ہے میں ان سے پھر بھی راضی نہیں ہوں گا۔ آپ اگر ہو گئے تو میں پھر بھی راضی نہیں ہوں گا۔ پھر اللہ نے کہا وہ پلیت ہیں، نجس ہیں، اور تیسری ڈگری لگائی، کہا وہ جہنمی ہیں۔ کون؟ جنہوں نے وہ ماحول بنایا تھا کہ دوسروں کو بھی روکنا، خود بھی رکنا، پراپیگنڈا کرنا، بزدلیاں پیدا کرنا، مسلمانوں کا مورال ڈاؤن کرنا اور کفار کے حوالے سے ایسا رویہ پیش کرنا کہ جب ضرورت پڑے تو میدان چھوڑ دینا۔ کہا نہیں ان لوگوں کے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے، آپ ان کو معاف کر بھی دیں گے، میں نے نہیں کرنا۔ میرے محترم بھائیوں، بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری بھی توبہ کو قبول کرے، دعاؤں کو قبول کرے، جس طرح کے مرضی حالات آئیں ہمیں اسلام سے کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے رب سے کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ بھاگ کے جڑنے کی کوششیں کرنی چاہیے، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم دنیا کے مفادات کو کبھی معیار نہ بنائیں۔ اگر وہ دنیا کا مفاد معیار بنتا تو صحابی ٹوٹ سکتا تھا، لیکن ان کا معیار اللہ کی جنتیں تھیں اور اللہ نے ان کو ٹوٹنے سے محفوظ رکھا۔ انشاءاللہ یہ 50 دن بھی گزر گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ جو قبول کی قیامت تک کے لیے وہ ایک نمونہ بھی دنیا کے لیے بنا دیا کہ اس طرح اللہ راضی ہوتا ہے۔ مومنوں کا آزمائش میں یہ رویہ ہوتا ہے، منافقوں کا آزمائش میں یہ رویہ ہوتا ہے، پھر دونوں کے اینڈ میں یہ نتائج نکلتے ہیں۔ یہ پڑھنا، سننا، سمجھنا اور پھر سبق لینا اور اپنی اصلاح کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ خیر کا ایک آئینے والی